بہت تھوڑے سے وقت کے اندر اہل بیت کرام کی عظمت اور شان اور ان کے مقامات کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حقہ کو جاری فرمائے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق ایمان، اعتقاد اور یقین اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر جس چیز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت ہو گئی وہ چیز بہت بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ میری نظر ابھی مسجد کے امام حضرت علامہ قاری انصر صاحب قادری پر پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کے اندر بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ تو سرکار کی نسبت بڑی چیز ہے۔ شاید یہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا کرم فرمایا اور کتنی مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور کی امت سے پیدا کیا ہے اور یہ اعزاز ہم کو عطا کیا کہ ہم حضور کی امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مقدر اور حصہ ہوں اور امتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں اور امتوں میں تم میرا حصہ ہو، اور تمہیں اپنے اس امتی ہونے پر قیامت میں پتہ چلے گا کہ یہ سرکار کی نسبت جو تمہیں حاصل ہے اس کی کیا قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو کیا کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی نسبت بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت ہونے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اور صحابہ ہونے کے اعتبار سے صحابہ کو عطا فرمائی، اہل بیت ہونے کے اعتبار سے یہ نسبت اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ اکرام بھی بڑی شان والے ہیں اس لیے کہ وہ صحابہ حضور کے ہیں، اہل بیت بھی بڑی شان والے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کو یہ شان رکھنا، ادب کا اور احترام کا رشتہ ان سے قائم رکھنا، اس لیے کہ میرے صحابہ تمام کے تمام اصحابی کا نجومی بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ میرے صحابہ میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ فرمایا یاد رکھو جس طرح میرے صحابہ ہدایت کا بلند مینار ہیں اور میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی سے تمہیں ہدایت ملتی ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جس طرح کشتی نوح میں جو سوار ہوا وہ ہلاکت سے بچ گیا، فرمایا میرے اہل بیت سے بھی محبت کا اسی طرح تعلق قائم رکھنا، اور جن کی محبتیں سلامت رہیں گی اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما دے گا۔ اہل بیت کرام کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ من تخلف عنہا ہلاک۔ فرمایا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے
وہ طوفان سے بچ گئے، وہ ہلاکت سے بچ گئے، وہ تباہی سے بچ گئے۔ فرمایا کہ اگر تم بھی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، اور میری رحمتیں پانا چاہتے ہو، اور میرے قہر و غضب سے بچنا چاہتے ہو، تو میری اہل بیت کرام سے محبت کا تعلق رکھو۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ دونوں جماعتیں رسول اللہ کی وہ مقدس جماعتیں ہیں، یہ وہ پر نور جماعتیں ہیں کہ جس کا تعلق ان سے درست رہے گا، جس نے اپنا تعلق ان سے قائم رکھا اور اچھے انداز میں رکھا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں میرے اصحاب کی محبت بھی ہوگی اور جس کے دل کے اندر میری اہل بیت کرام کی سچی محبت بھی موجود ہوگی۔ اس کی وجہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ میں اصحاب کی محبت کا تقاضا تم سے کیوں کرتا ہوں، جانتے ہو تو میں کیوں کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے اصحاب سے محبت کرو؟ فرمایا اس لیے کہ جس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہوگی اس کی محبت بھی میری وجہ سے ہوگی، کہ میرے اصحاب سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں مجھ محمد کی محبت ہوگی، اور میری اہل بیت سے محبت بھی وہی کرے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی۔ اور فرمایا سن لو، جن کے دلوں میں میری محبت ہے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں اور جو میری غلامی کا دم بھرتے ہیں، فرمایا سن لو، تمہارے کلمے کا اس وقت تک مول نہیں پڑے گا، تمہارے کلمے کی قیمت نہیں ہوگی تب تک کہ جب تک تم میرے مصطفیٰ میرے صحابہ کی بھی جب تک غلامی نہیں کرتے ہو اور اہل بیت کرام کی بھی غلامی نہیں کرتے۔ لہذا ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ عداوت رکھنا اور مندہ بولنا، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے صحابہ ہوں، یہ اس شخص کے ایمان کی تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس بہت نفیس اور گراں قدر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، میرے آقا نے فرمایا کہ دو بڑی محترم، بڑی مقتدر، بڑی قابل قدر اور بڑی عظمت اور شان والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک ان میں سے کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس ہے۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس میں نور بھی ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے۔ نعت خوان حضرات سے آپ نے کلام سنا نا، بڑی نفاست سے کلام پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، اور بڑے اس کام کے اندر بڑی محنت کے بعد ایک نتیجہ ان کو ملتا ہے۔ جب گلا بن جاتا ہے تو پھر زندگی ساری ان کی کوہ نور مل چل جاتی ہے۔ لیکن سنیں، نعت پڑھنا بھی اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، نعت خوانی ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں ایک کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس ہے، کہ فرمایا ما ان تمسکتم، اگر تم نے کتاب اللہ سے اپنی سنگت مضبوط رکھی اور کتاب اللہ کو تم نے تھامے رکھا، کتاب اللہ سے اپنا تعلق تم نے مضبوط رکھا، تو رسول اللہ اس بات کی گارنٹی دے کر گئے ہیں کہ لن تدلوا، تم کبھی گمراہ اور بے دین نہیں ہو سکتے ہو۔ ہم نعت خوانی کے رجحان کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے رجحان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ یہی نعت خوان جو گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو کر عجیب و غریب قسم کے اشعار آپ کو سناتے ہیں اور آپ ناچ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہو کہ ایک آیت قرآن کی صحیح طریقے سے پڑھ کے دکھا دو، پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور محبت اہل بیت، محبت صحابہ کا حقیقی حق وہی ادا کرتا ہے جو تعلیمات محمد الرسول اللہ پر امر پیلا ہونے والا ہوتا ہے۔
میرے آقا کی یہ تعلیمات ہیں، میرے آقا کا یہ فرمان ہے، یہ امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتی، بے دین نہیں ہو سکتی، دین سے پھر نہیں سکتی ہے، جب تک اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، خود بھی قرآن سیکھیں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ کی مساجد کے اندر قرآن موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، ان کے پاس آ کر بیٹھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا اس میں کوئی توہین نہیں ہے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے کہ میرے آقا اس بات کی گارنٹی دے کر گئے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھانے والا ہوتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو سکھانے میں، قرآن پڑھنے میں اور قرآن پڑھانے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی شان بڑھے گی، آپ کی عظمت اونچی ہوگی۔ ارے قرآن پڑھنے سے کوئی کمینہ نہیں ہوتا ہے، جب کمینے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ عزتیں پا جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عزت نہ ہو معاشرے کے اندر، جن کا کوئی وقار نہ ہو، اگر وہ قرآن کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اور دامن قرآن تھام لیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جب تک تم قرآن کے ساتھ وابستہ رہو گے، دنیا پر راج تمہارا رہے گا اور دنیا تمہارے نیچے رہے گی، اور دنیا کی امامت خدا تمہارے سپرد کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ما ان اخذتم، اگر تم نے قرآن کو ترک نہ کیا، قرآن سے ناتا نہ توڑا، تو رسول اللہ فرما گئے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں لن تدلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، بے دین نہیں ہو سکتے ہو، اسلام سے پھر نہیں سکتے ہو۔ آج جو بے دینی کا غلبہ ہو رہا ہے، آج جو معاشرے کے اندر اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ملت نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، آج ملت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا ہے، اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ شاید قرآن پڑھنا اور پڑھانا بڑے پرانے زمانے کے لوگوں کا وتیرہ ہے۔ ارے یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہمارے محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں بھی اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی امت کو پیغام یہی دیا کہ قرآن سے بھی وابستہ رہو اور میری اہل بیت کرام سے بھی وابستہ رہو۔ تمہارے ایک ہاتھ کے اندر قرآن اور دوسرے ہاتھ کے اندر اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے، اور اہل بیت کے دامن سے جب تم وابستہ رہو گے، تم گمراہی سے بھی بچے رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے کل تمہارا حشر بھی میرے ساتھ فرمائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذینی و امہما و اباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ترجمہ کر دوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں کی ماں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، جس نے دونوں کے باپ علی سے محبت کی، کان معی فی درجتی، وہ قیامت والے دن میرے درجے میں میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ قیامت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ درجتی کا کیا معنی ہے کہ میرے درجے میں وہ میرے ساتھ ہوگا، حالانکہ حضور کا درجہ تو سب نبیوں کے درجے سے بھی بلند ہوگا، تو یہ امتی ہو کر حضور کے درجے میں کیسے پہنچے گا؟ میرے پیر و مرشد حضور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب حافظ الحدیث رحمہ اللہ
اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ حضور کے درجے میں اس امتی کا ہونا یہ کس معنی میں ہے کہ جو حضور سے محبت کرے، حضور کی حسن و حسین سے محبت کرے اور ان کی ماں سے محبت کرے اور ان کے باپ سے محبت کرے تو وہ حضور کے درجے میں جنت میں ہوگا؟ وہ درجہ تو حضور کا ہے، تو امتی وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بادشاہ جب تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ تخت پر بڑا جمان جب ہوتا ہے، اسی تخت پر، بادشاہ کے تخت پر دو شخص کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی پنکھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ درجہ بادشاہ کا ہے، تخت بادشاہ کا ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا بھی بادشاہ ہے، لیکن اسی تخت پر ایک غلام ادھر کھڑا ہے اور ایک غلام اس طرف کھڑا ہے۔ سامنے وزراء بیٹھے ہیں اور وہ سامنے والے بھی جانتے ہیں کہ جس درجے کے اندر بادشاہ ہے اسی درجے میں خادم بھی کھڑے ہیں، لیکن یہ درجہ حقیقت میں بادشاہ کا ہے، غلاموں کا نہیں ہے۔ بادشاہ اس درجے میں بادشاہ کی حیثیت سے کھڑا ہے اور غلام اس درجے میں غلام کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ فرمایا کان معی فی درجتی، حضور نے فرمایا کہ وہ درجہ میرا ہے، اور میرے غلاموں جب تم ان سے محبت کرو گے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ وہی درجہ عطا کرے گا۔ میں اس درجے میں محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے موجود ہوں گا اور تم سارے میرے غلام ہونے کی حیثیت سے وہاں موجود ہوں۔ تمہیں غلامی کے ساتھ اس درجے میں حاضری کا اظہار اور شرف نصیب ہوگا۔ یہ مقام ہے ان حضرات سے محبت کرنے کا کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ سال میں 2 دن سیاہ لباس پہن لیا جائے، ہاتھ اور پاؤں میں کڑے پہن لیے جائیں اور سینہ کوبی کر لی جائے، چہرہ پیٹ لیا جائے اور چند اشعار غم کے پڑھ لیے جائیں، تو یہ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ محبت کا پہلا اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے تم بھی اسی طریقے پر قائم رہو۔ جس دین پر وہ قائم تھے اسی دین پر تم بھی قائم رہو، اور جس استقامت کے ساتھ زندگی بھر اہل بیت نے دین کی خدمت کی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں تم بھی اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہا کرو۔ دیندار بننا حقیقی محبت ہے۔ صرف زبان سے نعرے لگا دینا، صرف ہاتھ بلند کر لینا یہ محبت کی علامتیں نہیں ہیں۔ ان کے مشن کو آپ سمجھے نہیں، ان کے مشن پر گامزنی نہ ہوں، زندگی بھر آپ ان کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے خلاف کام کرتے رہیں، اور زندگی بھر امام پاک دیکھیں، امام حسین نمازی تھے یا نہیں تھے؟ ذرا بولیے گا، نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین پاک نے 25 حج کیے اور 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں۔ وہ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے کہ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کے وہ حافظ، وہ محدث، وہ مفسر، وہ فقیہ، علامہ ابن ماجہ نے 2 حدیثیں امام حسین پاک سے روایت کی، تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تو چھوٹے بچے تھے جب حضور کا وصال ہوا اور تم حدیثیں ان سے روایت کرتے ہو، بچے سے روایت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ارے نادان، تو نے عربی کا مقولہ نہیں سنا، ابن الفقیہ نصف الفقیہ، کہ مفتی کا بیٹا آدھا مفتی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر حدیث میں محمد کے بیٹے سے نہیں لوں گا تو اور کس سے میں لے سکتا ہوں؟ حدیث پاک کو حسین سے بڑھ کر کون سمجھتا ہے، حسن سے بڑھ کر کون سمجھتا؟ تو فرمایا کہ میں حدیثیں ان سے اس لیے لیتا ہوں کہ یہ بیٹے رسول اللہ کے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے ہازانی ابنایا وابنا ابنتی، فرمایا لوگو یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی یہ بیٹے ہیں،
اور آقا کریم علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ بچوں کو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سونگنے کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ دونوں بچے جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہیں، میں جب ان کو سونگتا ہوں تو ان سے مجھے جنت کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہو تو حسن و حسین کے چہروں میں اور ان کی ذوات میں مراقبہ کیا کرو، آنکھیں بند کرو اور ان دونوں شہزادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، جب ان دونوں میں مراقبہ کرو گے تمہیں ان دونوں کے وجود میں محمد کی صورت نظر آ جائے گی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ تو آپ سے بھی کسی نے کہا کہ آپ کیوں سونگتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے سونگتا ہوں کہ یہ دونوں حضور کے پھول ہیں۔ فرمایا اگر پھول چنبیلی کے ہوں تو ان سے چنبیلی کی خوشبو آتی ہے، پھول گلاب کا ہو تو اس سے خوشبو بھی گلاب کی آتی ہے۔ فرمایا یہ حسن و حسین یہ رسول کے پھول ہیں، جب میں انہیں سونگتا ہوں تو ان سے مجھے محمد الرسول اللہ کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس لیے سونگتا ہوں ان کو۔ دوستان محترم، اہل بیت کرام میں حسن و حسین کو آقا کریم علیہ السلام نے بہت قربت عطا فرمائی، اور آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے آپ نے بڑی کمال بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں 3 مرتبہ رسول اللہ نے نام لیا امام حسین پاک کا، حالانکہ عربی کے اندر قاعدہ یہ ہے جب کسی ہستی کا ایک مرتبہ نام لیا جائے اور اس کا جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو نام ذکر نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ فرمایا کہ اس جگہ پر ضمیر بھی لٹائی جا سکتی تھی، یہ 3 مرتبہ حسین پاک کا نام آیا اور حضور نے نام ہی ذکر کیا۔ فرمایا اس لیے کہ حضور حسین حضور کے لیے محبوب تھا، جب ان کی ذات محبوب تھی تو ان کے نام سے بھی حضور اسی طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ۔ فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں نام بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھے تھے، یہ دونوں میرے شہزادوں کے نام بھی جنتی ہیں، یہ خود بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دوستان محترم، آج کی تقریر کا میرا یہ پیغام آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے، جس دین کی سربلندی کے لیے امام حسین پاک نے جتنا بڑا کردار ادا کیا اور جتنی بڑی قربانی دی ہے، اس میں سب سے پہلا اور اہم فریضہ امت کے لیے یہی ہے کہ جس قرآن سے انہوں نے تعلق اتنا مضبوط رکھا کہ امام پاک کا سر تو تن سے جدا ہو گیا، سر تن سے جدا ہونے کے باوجود سر اقدس نیزے پر تھا، دنیا نے سنا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو جو حسین شہید ہونے کے بعد سر تن سے جدا کروا لینے کے بعد، ارے ان کا سر تن سے تو جدا ہو گیا لیکن قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹا، تو امت کو یہی سبق دیا ہے کہ جو پیغام میرے نانا نے تمہیں دیا ہے میں حسین بھی تمہیں وہی پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اگر میں اپنا سر تن سے جدا کر کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوا تو تم بھی اس قرآن سے اپنے آپ کو جدا نہ رکھنا، قرآن سے وابستہ رہنا اور قرآن کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنا۔ جب تمہاری زندگی قرآن کے تابع گزرے گی، اس دنیا میں بھی عزتیں حاصل ہوں گی، مرتے ہوئے بھی عزتیں حاصل ہوں گی، قبر میں بھی عزتیں حاصل ہوں گی، میدان محشر میں بھی عزتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
قرآن و سنت کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انہی الفاظ پر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔